हनूक से हुई। आमीन आमीन। कलीसिया भी उठाई जाएगी, पर उसके उठाए जाने की सबसे बड़ी निशानी हानूक है, क्योंकि वो ईमान रखता था। आपका भी ईमान है कि जब यीशु मसीह बादलों पर आएगा और हम उड़कर उसका इस्तकबाल करेंगे, इसीलिए हम अच्छे काम करते हैं, इसलिए खुदा के कलाम के मुताबिक जिंदगी बसर करते हैं, क्योंकि हम बलीवर हैं, हम ईमान रखते हैं कि खुदा हमारे साथ ऐसा करेगा। अगरचे उसने हनूक के साथ उसके ईमान के मुताबिक किया था। आगे और बगैर ईमान के उसको पसंद आना नामुमकिन है, इसलिए कि खुदा के पास आने वाले को ईमान लाना चाहिए। ये याद रखें, अगर आप इबादत करते हैं तो ईमान से नहीं करते, अगर आप अमल करते हैं तो ईमान से नहीं करते। अब मेरी बात समझेंगे कि अच्छा आदमी होना ईमानदार नहीं है। आपको दूसरे मज़ाहिब में भी अच्छे आदमी मिल जाएंगे, अगरचे वो मसीह नहीं कहलाते, तो क्या आप उनको जन्नत में ले जाएंगे? नहीं। वो यीशु मसीह पर ईमान नहीं रखते, वो यीशु को अपना खुदावंद नहीं मानते, वो यीशु की सलीब को और उसके सलीब पर दिए हुए कफारे को कबूल नहीं करते, लिहाजा वो ईमानदार नहीं है। वो इस बात का यकीन नहीं करते, वो ये नहीं कहते कभी भी कि यीशु मसीह हमारे लिए सलीब चढ़ा है, वो हमारे लिए मरा है, वो हमारे गुनाहों का कफारा है, पर वो अच्छे हैं। इसके बगैर उसे पसंद आना कहें, यीशु मसीह के बगैर उसे पसंद आना, यानी खुदा को पसंद आना नामुमकिन है। यीशु मसीह के कफारे के बगैर उसको पसंद आना, जो उसके कफारे पर यकीन नहीं रखता, वो अच्छा तो हो सकता है, वो हमेशा की जिंदगी में दाखिल नहीं हो सकता। आगे इसलिए कि खुदा के पास आने वाले को ईमान लाना चाहिए कि वो मौजूद है। जी, वो क्या है? मौजूद है। आमीन। आगे और अपने तालबों को बदला देता है। क्या करता है? अपने तालबों को बदला देता है। क्या बदला देता है? जो उसका तालब उस पर यकीन करता है और जिस बात पर यकीन करता है वो उसे वो बदला देता है। आप अगर जीते जी भी कुछ मांगे तो वो दे सकता है। आमीन जी। हन्ना ने मांगा तो पाया। आमीन। मां सारा ने मांगा तो पाया, पर यकीन से, ईमान से। आगे ईमान ही के सबब से नूह ने उन चीजों की बाबत जो उस वक्त तक नजर ना आती थी, हदायत पाकर खुदा के खौफ से अपने घराने के बचाव के लिए कश्ती बनाई। ये ईमान था। हाँ, किसका? नूह का। आप ध्यान दें, हमारी तरह काम वो भी कर रहा था। हम एक चर्च लेकर बैठे हैं और आपको दरमियान बैठाया हुआ है, आपको बैठाया हुआ है, किस लिए? ईमान से। अगर कोई हमसे आकर जिस्मानी आदमी पूछेगा तो वो कहेगा ये क्या बेवकूफी है कि आपने इतना वक्त ज़ाया कर दिया। एक आदमी तकरीर कर रहा है और दूसरे सामने बैठ रहे हैं, वक्त ज़ाया कर दिया। और कोई मुझे यह भी कह सकता है, पादरी साहब तो अनु को और काम नहीं आता, इतने लोगों का सारा वक्त ज़ाया कर देते हो। और उसको ये नहीं पता कि ये ईमान से हो रहा है। इसी तरह नूह से लोग बात कर रहे थे। लोग की कहते हैं नूनू बाबा मत तेरी मारी। क्या कह रहे थे? भाई इतना बड़ा बेड़ा बना दिया है, पानी कहाँ है? इसको कैसे उठाओगे? ये तो हाथों से भी उठाया नहीं जाएगा। पहले पानी। मैं समझता हूं नूह खुदा पर ईमान लाया था, जैसे हम भी
زمین کے سوتے کھول دیے یا پھوٹ پڑے، زمین کے سوتے، اور خدا نے بڑے سمندر کے بھی دروازے کھول دیے اور پانی ہی پانی کر دیا۔ یہ نوح کے ایمان کا نتیجہ تھا۔ اس نے جو یقین کیا، جو اس نے ایمان رکھا، جس بات کی اس نے امید کی، خدا نے اسے پروان چڑھایا۔ آج آپ بھی اسی طرح ہیں، آپ بھی بڑے جوش، بڑے ہوش کے ساتھ آتے ہیں۔ اور پطرس رسول اپنے خط میں کہتا ہے تم ایسی خوشی کرتے ہو جو بیان سے ہے، کیونکہ تم ایمان رکھتے ہو، اس لیے تم ایمان رکھتے ہو، اس لیے اتنی بڑی خوشی کرتے ہو، کیونکہ تمہارا ایمان بڑا ہے اور تمہاری امید بھی بڑی ہے، اور وہ ایمان رکھنے والوں کو بدلہ دیتا ہے۔ آگے، جس سے اس نے دنیا کو مجرم ٹھہرایا اور اس راست بازی کا وارث ہوا جو ایمان سے ہے۔ آمین۔ آگے، ایمان ہی کے سبب سے ابراہیم جب بلایا گیا تو حکم مان کر اس جگہ چلا گیا جسے میراث میں لینے والا تھا۔ آمین۔ آگے، اور اگرچہ جانتا نہ تھا کہ میں کہاں جاتا ہوں تو بھی روانہ ہو گیا۔ آپ جانتے ہیں آپ کہاں جاتے ہیں، اس لیے پالوس نے کہا دیکھی ہوئی چیزوں پر نہیں، ہم دیکھی چیزوں پر یقین کرتے ہیں، اور ہم خدا کے کلام پر یقین کرتے ہیں کہ نیا یروشلم آسمان سے اترے گا اور دلہن یہ کلیسیا اڑ جائے گی، یہ غیر فانی ہوگی، یہ جلالی ہوگی اور نئے یروشلم میں رہے گی۔ وہاں کے روڈ سونے کے ہوں گے، وہاں خوبصورت باغ باغیچے ہوں گے، وہاں نہ سورج نہ چاند نہ ستارے ہوں گے، بلکہ خدا کا چہرہ چمکے گا ہم پر، اور ہم اس کے چہرے کی روشنی میں زندہ رہیں گے۔ اسے ایمان سے قبول کرتے ہیں، نہ کہ کسی اور چیز سے قبول کرتے ہیں۔ اس صرف کلام ہے، دکھایا نہیں گیا جی، ایمان سے قبول کر رہے ہیں۔ نعرہ بلند کریں گے ایمان سے، ہاللیلویا۔ جنہاں دے اندر ایمان ہے وہ بولن گے، جنہاں دے اندر ہے، ہاللیلویا۔ انج نعرے مجوائی دینے نہیں تے انہاں کو نہیں بچتا۔ ہاللیلویا۔ آپ سمجھتے ہیں جب آپ کی امید کو چھیڑ دیا جائے، جب آپ کے ایمان کو بتا دیا جائے آپ کا ایمان کیسا ہے، پھر آپ دیوانے ہو جائیں گے۔ آمین۔ کہ ہاں ابراہیم نے بھی یقین کیا تھا، اس یقین کے عوض اس نے سب کچھ پا لیا تھا، ہم بھی یقین کرتے ہیں سب کچھ پالیں گے۔ نوح نے یقین کیا تھا، اس کی کشتی پانی پر تیر رہی تھی اور اس کا گھرانہ بچ گیا تھا۔ ہم بھی یسوع مسیح کے بیڑے میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور اس کو وہ اپنے پانی سے، اپنے کلام سے، اپنی قدرت سے، اپنے زور سے تیرائے گا اور دنیا مغلوب ہو جائے گی، دنیا پر نقصان ہوگا پر اس کے لوگوں کو کوئی آنچ نہ آئے۔ آگے، ایمان ہی سے اس نے ملک موعود میں اس طرح مسافرانہ طور پر بت و باش کی کہ گویا غیر ملک ہے، اور اسحاق اور یعقوب سمیت جو اس کے ساتھ اسی وعدہ کے وارث تھے خیموں میں سکونت کی، کیونکہ وہ اس پائیدار شہر کا امیدوار تھا جس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ ابراہیم جس شہر میں پہنچایا گیا وہ بھی اس کا مستقبل نہیں تھا، اس کی نظر کسی اور ہی جگہ پر تھی۔ ہاللیلویا۔ اس کی نظر میرے پیچھے کا ہے، اس کی نظر کسی اور جگہ پر تھی، میرا نام کہے اب بےمان، اس کی نظر کسی اور جگہ پر تھی۔ اور جیڑی کہاں جانا ہے جیڑی جگہ دے، کیونکہ ہمارا شہر پائیدار ہے، ابراہیم کو ملا تھا وہ پائیدار نہیں تھا، اس لیے اس نے وہاں خیمے لگا لیے۔ کیا لگا لیے؟ اس نے کہا نہیں 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 یہ پائیدار نہیں ہے۔ اس کا بیٹا اسحاق آیا، اس نے کہا نہیں 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 یہ وہ شہر نہیں ہے۔ اس کا بیٹا یعقوب آیا، اس نے کہا نہیں۔ اور میں سچی کی گل کر چڑھ میرے معاف کر دیں جنہاں دا یہ عقیدہ ہے،
اور کہتے ہیں اسرائیل کا کوئی ملک نہیں تادو تمبواں چ رہندے ہوندے سن کوئی انہاں نوں تے اصل گل دا پتہ ہی نہیں سی تے تہاڈا بھی دماغ مریا ہے جڑے نہیں سمجھے میں کیا آخیا اور کہندے نے انہاں دا تے کوئی ملک ہی نہیں سی او تے تمبو کنابا چ رہندے ہوندے سن تو رہندے کیوں سن وہ کسی پائیدار شہر کی تلاش میں تھے اس واسطے تمبواں چ رہندے سن انہاں نوں پتہ سی یہ پائیدار نہیں ہے تے الزام لانے والا دی عقل پتہ نہیں کتھے گئی ہے اور کسی دی پالیسی بھی سمجھنا چاہیے نہیں سمجھا میری بات کو پائیدار نہیں ہے تو تسی بھی ادھے پیسے پوسے کٹھے کر کے نا کچھ گڑوپے مار کے ایسے شہر چ رہے ہو آمین آمین میں نے کچھ کہا ہے آپ بھی ذرا بودو باش کریں بائبل میں بائبل کہتی ہے اپنے آپ کو پردیسی کیا کہہ رہی ہے اپنے آپ کو پردیسی تو میرے پائیدار ہے جس شہر کی امید ابراہیم کو تھی اسی میں ہم بھی جائیں گے ہاللویا اس لیے اس نے تمبو کنابوں میں زندگی بسر کی تھی ہم بھی پردیسی مسافر ہیں ہم بھی پائیدار میں جائیں گے جہاں ابراہیم بھی ہمارے ساتھ ہوگا اس کے بیٹے بھی ہوں گے یعقوب بھی ہوگا اسحاق بھی ہوگا ابراہیم بھی ہوگا اور بنی اسرائیل کے بیٹے سارے ہی ہوں گے وہاں ایمانداروں کی جماعت ہوگی جتھے یسوع آپرے گا اوتھے اسی ہی کٹھے گلاں کران گے تے کٹھی تے کٹھے ہوتی ہیں بواں گے ہاللویا اور کچھ چنگی گل تے نظر کر رہے ہو کہ بھڑی تے اسی لیے پالوس کہتا ہے ہم دیکھی ہوئی چیزوں پر نہیں بلکہ اندیکھی چیزوں پر نظر کرتے ہیں آگے کیونکہ وہ اس پائیدار شہر کا امیدوار تھا جس کا معمار اور بنانے والا خدا ہے آمین آمین اس شہر کو کس نے بنایا ہے خدا نے اس کا معمار کون ہے خدا جس میں ہم جانا چاہتے ہیں آمین وہ ہاتھ کا بنایا ہوا نہیں ہے وہ لوگوں کا بنایا ہوا نہیں ہے اس کا معمار خدا خود ہے اس شہر کو بنانے والا وہ خود ہے اس کی امیدوار اس کا امیدوار ابراہیم بھی تھا ہم بھی ہیں آگے ایمان ہی سے سارا نے بھی سنیاز کے بعد حاملہ ہونے کی طاقت پائی آمین کیا ہوا سنیاز کے بعد اولا مطلب ہے عمر گزر گئی سی جی عمر گزرنے تو بعد انہیں امید پائی آمین ہنسی کیا لیے ہیں میرے واسطے بھی شادمانی ہے تو نے کہا کیا ہوں کہ بھائی مانا واسطے شاید نہ ہوئے پر تیرے واسطے دے ہے آمین شادمانی ہو ایمانداروں کے لیے آمین کئی میرے پتے جھوٹے لیندے نے میرے ورگے کہتے ہیں یار تو بڑا ہے تینوں نہیں پتا اپنی نظر دی گل ہوندی آمین تو اگر کسی تے نظر پا لینا تے ہلنا تو تے انج نہیں ہلنا میں تے سے بیٹھ نہیں پر تو جدوں تے نظر پائی ہے دل کرے تے او بہن بڈھی ہو جائے نا تے بڈھی تیرے بوڑے تے بوڑا رگڑ بنایا میں ہم نے جس پر نظر کیا ہمیشہ سدا بہار ہے آمین وہ جلالی ہے وہ پاک ہے وہ عظیم ہے وہ ترین ہے وہ بالا تر ہے وہ حسن و جمال ہے وہ عجیب ہے اس کی مانند کوئی نہیں نہ کوئی ہوگا نہ ہے نہ ہو سکتا ہے ایسا کمال جس طرح ہماری ہوئی تھا ہم رکھیں گے ہاللویا یسوع دے تھوڑ کوئی نہ میں نے راست باز کے لیے بات سوچی راست باز کو پیسے کا گھاٹا پڑ سکتا ہے بیماری آ کے لے سکتی ہے پریشانی ہو سکتی ہے زخمی ہو سکتا ہے ٹوٹ پھوٹ سکتا ہے مر بھی سکتا ہے اور اس کی ابدیت پر کوئی زوال نہیں ہے اس لیے لکھا راست باز کو کوئی چنبش نہیں اس کی راست بازی نہیں داغدار ہوگی بلکہ جسم پر تو آگے پیچھے ہو بھی سکتا ہے پر اس کی راست بازی پر کوئی داغ نہیں آنے دے گا کیونکہ خدا کہتا ہے راست باز کو کوئی چنبش نہیں تو کہیں پیسے والی دھیان مارتے نہیں کہ نہیں پیسے اگے پیچھے ہوئے نہیں لگتے جی میں چنبش آ گئی میں نہیں یار یہ بابت نہیں آخیا پر اس کو دباوے مک گئے سنا میں یسوع کے لیے زور